बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 15 सितंबर है। आज का दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत अहम है। ये पहला मौका है उनके 34 साला सियासी अमली करियर में कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी बतौर वज़ीर आज़म एक बड़े इलाकाई फ़ोरम पर कर रहे हैं। एक बड़ा मल्टीलैटरल इवेंट जो कि इस वक्त जिसका आगाज़ उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में हो चुका है। वहाँ पर पाकिस्तान के वफ़द की सरबराही शहबाज शरीफ कर रहे हैं। उनके साथ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ मौजूद हैं, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल, दीगर लोग भी मौजूद हैं। उनके मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी इस वफ़द में मौजूद हैं और पाकिस्तान के वफ़द ने बहुत सारी मुलाकातें करनी हैं। उन मुलाकातों में क्या चीज़ उभर कर सामने आती है, इसके लिए तो मैं सेपरेट वीडियो करूँगा। आपको मालूम है कि व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोफ के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी और साइड लाइंस पर अदर दैन ये जो समिट है, सरबराह इजलास है, इसमें जो गुफ्तगू करनी है, उसके अलावा साइड लाइन पर बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने हैं। लेकिन लेट्स जस्ट सी कि शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और किस मौसर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स और इस समिट को, इस सरबराह इजलास को कवर करने वाले बहुत सारे सहाफ़ियों के लिए शहबाज शरीफ एक नई शख्सियत होंगे। पाकिस्तान में हम लोग, आप लोग, हमारे पहले से एक प्री डिटरमिन्ड माइंड सेट मौजूद है कि शहबाज शरीफ कौन हैं। कुछ लोग उनको पसंद करते हैं, कुछ लोग उनको नापसंद करते हैं उनके ट्रैक रिकॉर्ड के हवाले से, लेकिन दुनिया के लिए वो एक नए शख्स हैं। और उसके लिए जब तरीक़ाकार ये होता है कि जब अगर उनकी मुलाकात है किसी शख्स के साथ हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मिल रहे हैं, तो लुकाशेंको का जो स्टाफ है वो उनको एक ब्रीफ प्रोफाइल पकड़ाएगा कि जिस शख्स से आपकी मुलाकात होने जा रही है ये पाकिस्तान का नया वज़ीर आज़म है और ये इसका प्रोफाइल है, ये इस तरीके से सोचता है, इसकी ज़िंदगी किस किस्म की गुजरी, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पर्सनैलिटी जो है वो दिया जाता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ सहाफ़ी जब आते हैं उस इवेंट को कवर करने के लिए, तो फिर वो अपने तौर पर सर्च करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि वो जिस शख्स की तकरीर सुन रहे हैं उसका प्रोफाइल क्या है। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अगर कवर करने जा रहा हूँ समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास को और वहाँ पर तकरीर हो रही है किसी भी शख्स की या मुलाकात हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अज़रबैजान से इल्हाम अलीयफ़ को मैं कवर कर रहा हूँ, उनके किसी इवेंट को, साइड इवेंट को कवर कर रहा हूँ, या आर्मीनिया के निकोल पेशिनियान को कवर कर रहा हूँ, तो फिर मैं देखने की कोशिश करूँगा ये शख्स कौन है। और उसके लिए आजकल का जो मुरव्वजा तरीक़ाकार है वो तरीक़ाकार ये है कि आप जाते हैं, आप इंटरनेट ब्राउज़र खोलते हैं, उसके ऊपर उस शख्स का नाम लिखते हैं, सबसे पहले आपको विकीपीडिया के ऊपर दिया हुआ उसका प्रोफाइल सामने आ जाता है जिसको आप एडिट कर सकते हैं। लिहाजा बहुत सारे लोग उस पर 100% रिलाई नहीं करते, बल्कि उसमें दी हुई इंफॉर्मेशन जिन आर्टिकल से ली जाती है, जो मुस्तनद ख़बर रसां इदारे हैं, उनकी वेबसाइट्स पर जाकर आप टैली करने की कोशिश करते हैं कि इस शख्स का प्रोफाइल क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी, आपकी और मेरी नुमाइंदगी, आज जो शख्स शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास पर कर रहा है, इस मौके पर उस शख्स को इस वक्त वो ज़मानत पे मौजूद है, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं कई अरब रुपए के, और वो दुरुस्त भी हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं। हम पाकिस्तानी के तौर पर तो उसके ऊपर हर शख्स जो है वो जजमेंट पास करता है, लेकिन बाहर बैठे हुए शख्स के लिए दो ही पॉसिबिलिटी हैं कि ये शख्स है इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, ये शख्स है जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। अगर तो वो दुरुस्त हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जो कि एक बदउनवानी में मुलव्वस शख्स है, जो कि एक मुजरिम है, अपनी कौम की दौलत को लूटने का मुजरिम है। तो आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखें, कवर करने वाले का भी और मुलाकात करने वाले का भी। और फिर वो शख्स जो कि ये समझता है कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं हैं, तो उनका मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तान के हवाले से ये होगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के सियासतदान दूसरे मुखालिफिन जो उनके हैं उनके ख़िलाफ़ एक गंदे खेल में मुलव्वस हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए इस किस्म के बेसरोपा और झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं। बहरहाल ये बहस के शहबाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं, लेकिन आप जिस वक्त ब्रीफ प्रोफाइल रखेंगे सामने शहबाज शरीफ का, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन वो शख्स है जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। ये ममालिक, ये सहाफ़ी, इसको कवर करने वाले, वो जानते हैं कि पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान एक बहुत ही अहम मुल्क है, मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी क़ुव्वत है, एक बहुत ही ताकतवर फ़ौज है इस मुल्क की, बड़ा डाइवर्स किस्म का कल्चर है, बड़ी भांत भांत की ज़बानें बोली जाती हैं और बड़ा
بڑا ڈائیورس قسم کا معاشرہ ہے اس ملک میں، ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ اگر سرکاری اعداد و شمار دیکھے جائیں تو ان کے سامنے یہ آئے گا کہ 22 کروڑ، بٹ ادروائز جو غیر سرکاری اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 24 سے 25 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک ہے، اور ان کا نمائندہ شہباز شریف سامنے موجود ہے، جس کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو تقاریر کر رہا ہے۔ پھر وہ جاتے ہیں اور جا کر اس کا بریف پروفائل نکالتے ہیں۔ بریف پروفائل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آج آپ کی، میری اور پاکستان کی نمائندگی کون کر رہا ہے، اور اس کا تعلق کسی ایک شخص کی ذاتی پسند اور ناپسند کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ آپ ایگریگیٹ سمجھ لیں جو شہباز شریف صاحب کے متعلق اگر آپ نام ان کا لکھیں گے انٹرنیٹ براؤزر پر جا کے، جو پہلے صفحے کے اوپر آپ کے پاس ویکیپیڈیا پروفائل اور 4 سے 5 مختلف ویب سائٹس پر موجود آرٹیکلز کھلتے ہیں تو اس کا کرکس یہ سمجھ آتا ہے۔ تو آج پاکستان کی نمائندگی کرنے والا شخص، سن لیں جناب، پاکستان میں اب ایک نیا شخص وزیر اعظم ہے۔ کچھ لوگ اس شخص کو جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو یہ دلچسپی نہیں کہ وہ شہباز شریف کو جانے۔ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے سن 1951 میں، جب شریف خاندان میں 23 ستمبر کے روز شہباز کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ لاہور میں موجود پنجابی زبان بولنے والے کشمیری خاندان کی کہانی ہے۔ شہباز کے والد محمد شریف ایک اپر مڈل کلاس کی کاروباری شخصیت ہیں، جن کا تعلق کشمیر کے ضلع اننت ناگ سے ہے، اور ماں کا تعلق پلوامہ سے۔ شادی کے بعد یہ دونوں امرتسر کے گاؤں جاتی امرا رہنے لگتے ہیں، اور تقسیم ہند کے بعد لاہور آ جاتے ہیں۔ شہباز ان کے دوسرے بیٹے ہیں۔ پہلے نواز شریف جو 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے، اس وقت نواز شریف کرپشن کیسز کا داغ لیے علاج کے نام پر لندن بیٹھے ہیں۔ تیسرے بیٹے عباس شبیر، جن کا تعلق تبلیغی جماعت سے تھا، اور ان کا انتقال 2013 میں ہوا۔ پاکستان کے دیگر سیاستدانوں کی طرح شہباز شریف کی بھی دولت کی ریل پیل میں جوان ہوئے۔ ان کا لاہور کے مضافات میں 200 ایکڑ کا ایک محل ہے۔ آبائی علاقے جاتی امرا کے نام پر اس جگہ کا نام رکھا گیا۔ پنجاب حکومت کا الزام ہے کہ شریفوں نے یہ جگہ غیر قانونی طور پر ہتھیار رکھی ہے۔ شہباز نے ابتدائی تعلیم سینٹ اینٹنی ہائی اسکول لاہور سے حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کیا۔ یہاں انہیں شعر و شاعری کا شوق ہوا۔ شوق ابھی تک برقرار ہے۔ جلسوں میں شعر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اب اکثر اوقات انہیں شعر بھول جاتے ہیں۔ شہباز شریف کی ذاتی اور پروفیشنل دونوں زندگیاں بہت دلچسپ اور رنگین ہیں۔ ذاتی زندگی بڑی رنگین گزاری، 5 شادیاں ہوئیں اور 3 طلاقیں ہوئیں۔ اس وقت ان کی 2 بیویاں ہیں، اور ابھی یہ تعین نہیں ہو سکا کہ ان میں سے اصل خاتون اول کون ہے۔ پہلی شادی 23 سال کی عمر میں بیگم نصرت شہباز سے ہوئی۔ ان سے 4 بچے ہیں۔ 1993 میں انہوں نے ابھرتی ہوئی ماڈل عالیہ ہنی سے شادی کی۔ لاہور میں ایک برج یعنی کہ پل ہے جسے ہنی برج کہا جاتا ہے، جو مبینہ طور پر شہباز شریف نے اس لیے بنوایا تاکہ عالیہ ہنی کے گھر تک کا سفر جلدی طے ہو سکے۔ بدقسمتی سے یہ عشق، یہ محبت اور یہ شادی زیادہ عرصہ تک برقرار نہیں رہ سکی، لیکن اس قلیل عرصے کی شادی کی اور محبت کی نشانی کے طور پر یہ پل ابھی بھی لاہور میں موجود ہے۔ اسی سال یعنی 1993 میں ہی شہباز شریف نے تیسری شادی کی۔ یہ شادی FIA کے ڈائریکٹر جنرل طارق کھوسا کی بہن نیلوفر کھوسا سے ہوئی۔ یہ شادی بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکی۔ پھر 2003 میں شہباز شریف نے خفیہ طور پر تہمینہ دورانی سے شادی کی۔ تہمینہ لکھاری ہیں۔ یہ شادی ابھی بھی برقرار تو ہے، مگر یہ شادی بھی شہباز شریف کو ایک اور شادی کرنے سے نہ روک پائی۔ 2012 میں 60 سال کی عمر میں شہباز شریف نے کلثوم ہائی سے 5ویں شادی کی۔ یہ شادی بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکی۔ شہباز شریف کی پروفیشنل زندگی بھی بہت دلچسپ ہے۔ گریجویشن کے بعد انہوں نے خاندانی کاروبار جوائن کیا۔ یہ لوہے اور سٹیل کا کاروبار تھا۔ شہباز شریف کے خاندان کا جو خاندان کا پروفائل ہے، آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندان اتفاق گروپ کا مالک تھا۔ اتفاق فاؤنڈری پاکستان میں سٹیل کی بڑی فاؤنڈری ہونے کے ساتھ ساتھ شریف خاندان کی کرپشن کی فاؤنڈری بھی مانی جاتی ہے۔ اس فیکٹری نے صرف لوہے اور سٹیل کو نہیں ڈھالا، بلکہ 2 بھائیوں کا سیاسی کریئر بھی اسی فیکٹری میں ڈھالا گیا۔ اس کمپنی کی ترقی میں کئی خوبصورت ڈیلز شامل ہیں۔ ایک کے بعد ایک حکمران کی نظر کرم شریف خاندان پر رہی۔ کہتے ہیں کہ شریف خاندان کو اس زمانے میں $200 ملین کے قرضے پاکستان کے سرکاری بینکوں کے ذریعے دیے گئے۔ شریف خاندان کی قسمت کے چمکتے ستارے میں ان پبلک فنڈز کا بہت عمل دخل بتایا جاتا ہے۔ 1999 کی
ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت تک پاکستان میں دیے جانے والا وہ قرضہ جس کی واپسی ممکن نہ تھی، اس قرضے کا 70% بالواسطہ یا بلا واسطہ شریف خاندان سے جا کر جڑتا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ شریف خاندان کے لیے سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر جیسے القابات استعمال کر چکی ہے۔ عدالتیں کہتی ہیں کہ شریف خاندان کی چمک دمک کرپشن اور سیاست کے سنگین امتزاج سے ہے۔ بھائیوں کا سیاست میں داخلہ بینکوں کی جانب سے دیے گئے پیسے کے زور پر ہوا۔ نواز شریف نے 70 کی دہائی میں اور کے اواخر میں مسلم لیگ کو جوائن کیا۔ 10 سال بعد وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ جلد شہباز شریف نے بھی کاروبار چھوڑ کر سیاست میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ 88 میں پنجاب اسمبلی کے لیے انتخاب لڑا، جیت گئے۔ 93 میں دوبارہ منتخب ہوئے۔ 1997 میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے۔ البتہ وزیر اعلیٰ کے طور پر ان کی گڈ گورننس کو بہت سراہا گیا۔ انہوں نے صحت، تعلیم، زراعت اور صنعت کے شعبوں پر خصوصی توجہ دی۔ لاہور میں بے شمار ترقیاتی منصوبے ان کے مختلف ادوار میں شروع ہوئے، مکمل کیے گئے۔ پاکستان میں لوگوں کو یقین ہے کہ آج کا لاہور اور اس کی جدید شکل شہباز شریف کی مرہون منت ہے۔ البتہ شہباز شریف کا ٹریک ریکارڈ بطور سیاستدان کوئی بہت صاف ستھرا نہیں۔ 1999 میں ان پر 5 نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کروانے کا الزام ہے اور یہ سبزہ گزار کیس کے نام سے مشہور مقدمہ ہے۔ شہباز شریف اسے سیاسی بنیادوں پر قائم مقدمہ قرار دیتے ہیں۔ 1999 میں پرویز مشرف نے منتخب حکومت پر شب خون مارا اور شریف خاندان اور ان سے جڑے بہت سے سیاستدان گرفتار ہوئے۔ شہباز شریف کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر سعودی شاہی خاندان نے مداخلت کی، ثالثی کی اور ان کی جان بخشی کروائی۔ شاہ عبداللہ نے مشرف کے ساتھ ڈیل کی اور سعودی عرب میں شریف خاندان کو پناہ گاہ فراہم کی گئی۔ یہاں انہوں نے 6 سال کا وقت گزارا۔ 2007 میں دونوں بھائی واپس پاکستان آ گئے۔ شہباز شریف دوبارہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے۔ 2013 میں وہ تیسری مرتبہ پاکستان کے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے اور 2018 میں قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بنے۔ اب یہ بڑا سوال ہے کہ شہباز سیاسی طور پر اتنے کامیاب کیوں ہوئے؟ کس چیز نے پاکستان کے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ بار بار انہیں منتخب کریں؟ کیا اس چیز کا تعلق صرف ان کے خاندان سے ہے یا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی وجوہات ہیں؟ بعض مبصرین یہ کہتے ہیں کہ شہباز کی کامیابی ان کے خاندانی نام نہیں بلکہ ان کی پرفارمنس کی وجہ سے ہے۔ شہباز کو ایک محنتی سیاستدان، ایک حقیقت پسند اور بہترین انتظامی صلاحیتوں کا حامل شخص گردانا جاتا ہے ان کے حامیوں کی جانب سے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مشکل ٹاسک بہت جلدی آسانی کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں، تاہم ان کی انتظامی صلاحیتیں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ہی نمایاں نظر آتی ہیں۔ سڑکیں، پل، بڑے اور نمایاں نظر آنے والے انفراسٹرکچر پروجیکٹس بنانے میں ان کی خاص دلچسپی نظر آتی ہے۔ غرض یہ کہ ہر وہ پروجیکٹ جس میں سریے اور سٹیل کا استعمال ہو، اس میں شہباز شریف بہت زیادہ دلچسپی دکھاتے ہیں۔ شہباز شریف کی صلاحیتیں ان کے بڑے بھائی کے برخلاف ہیں۔ نواز شریف کو کراؤڈ پلر سمجھا جاتا ہے، ووٹ نواز شریف کے نام پر ملتا ہے اور شہباز شریف پالیسیوں کو عملی جامہ پہنانے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ بھائی کے پاکستان سے بھاگنے کے بعد شہباز شریف اب مسلم لیگ نواز کا چہرہ ہے۔ بڑا بھائی فوجی جرنیلوں سے لڑائیوں میں مشہور ہے مگر چھوٹا بھائی ان کی آنکھوں کا تارا ہے۔ شہباز نے کبھی آرمی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، انہوں نے کبھی سیاست پر مداخلت کے طعنے نہیں دیے اور سول قیادت پر آرمی کے کنٹرول کی بھی کبھی تردید نہیں کی۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سول اور عسکری قیادت کے بعد اس کے سوا کوئی چوائس نہیں کہ وہ مل کر کام کریں۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف ہائیبرڈ رجیم کے حامی ہیں۔ جب یہ پروفائل لگ بھگ یہ وہ پروفائل ہوگا جو کہ ہر اس لیڈر کے سامنے رکھا جائے گا جس سے شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر، ہمارے نمائندے کے طور پر ملاقات کریں گے۔ جو صحافی کور کریں گے ان کے پاس بھی لگ بھگ اس قسم کا پروفائل موجود ہوگا۔ تو یہ ہیں وہ شہباز شریف جو پاکستان کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں اور وہ شخص جس کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں۔ 23 کے قریب ان کی پراپرٹیز کو فریز کیا گیا، منجمد کیا گیا، نیب کی جانب سے منی لانڈرنگ کے الزامات لگے اور وہ ضمانت پر اس وقت رہا ہیں لیکن پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جو ملاقاتیں کریں گے ان ملاقاتوں کا احوال انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں رکھوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔